فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی تو کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام سے ظالم اور جابر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور بنی اسرائیل کی قوم میں 12 لوگوں کو 12 قبیلوں کے سردار مقرر کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اوج بن عنق وہ انسان تھا جو کہ کشتی نوح میں تو سوار نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ زندہ بچ گیا کیونکہ اس شخص نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے میں مدد کی تھی، اور دور دراز کے علاقوں سے یہ طویل القامت شخص حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے لکڑیاں لے کر آتا تھا۔ اس شخص کی عمر 3500 سال تھی۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ اوج بن عنق کا اتنا لمبا قد تھا کہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا اور سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سب کو پکڑ کر اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں زمین پر پھینک دیا اور انہیں چیونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں۔ اوج بن عنق نے ان سرداروں کو چھوڑ دیا۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنے قوم کے لوگوں کو مت بتانا، اور یہ مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ باقی کے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور قد و قامت والے اوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے۔ وہ مصر سے واپس جانے کی تیاریوں میں لگ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اے قوم، ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور فتح یاب کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ مگر قوم نے یہ کہا کہ ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو جان اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود تھے۔ اب انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام کو فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی۔ جب اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو غصے میں آ کر انہیں پکڑنے کی کوشش کی۔ اوج بن عنق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، کیا تو بنی اسرائیل کا وہی سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، ہاں۔ یہ سن کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی کافی لمبا تھا۔ انہوں نے اچھل کر اپنا عصا اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس سے اوج بن عنق گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہاں پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کا جسم گل سڑ گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا گیا۔
اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔